گرمیوں میں انتہائی اور ناقابل برداشت گرمی اور سردیوں میں خشک اور کڑاکے کی سردی، ہریالی دور دور تک ناپید اور نادر، انتہائی سخت اور دشوار محل جغرافیہ، وسیع اور ناقابل عبور نمکزار، بارشیں نہ ہونے کے برابر اور ریت کے طوفان کے سانس لینا مشکل ہو جائے، ان تمام خصوصیات کے باوجود کویر لوط کو کس وجہ سے اتنی اہمیت حاصل ہے؟ چوراسی سال قبل یعنی 1923 میں آسٹریا کے سیاح آلفونس کابریل نے ایران کے صحراؤں کی پیمائش کے مقصد سے کویر لوط کا سفر اختیار کیا۔ یہ اس کا ایران کا دوسرا سفر تھا۔ وہ اپنے اس سفر نامے کے آغاز میں لکھتا ہے: صحرا کی یہ خاصیت ہے کہ جو بھی اس کا ایک بار سفر اختیار کرتا ہے وہ شخص صحرا کا شیفتہ ہو جاتا ہے۔ اس دور دراز علاقے کے سفر کا مقصد گراں بہا چیزوں پر دسترس حاصل کرنا نہیں تھا۔ ہم سونے کی تلاش میں تھے، نہ کانوں اور خام مال کے متلاشی تھے۔ ان چیزوں کی تلاش کا کام تو ہم نے دوسروں کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ ہماری کوشش تو یہ تھی کہ علم کے دریچوں تک دسترسی حاصل کریں، ناشناختہ چیزوں کی شناخت حاصل کریں، انسانی پہنچ سے دور مقامات تک رسائی حاصل کریں اور علم کی گتھیاں سلجھائیں۔ اس دوران ہم نے دنیا کی خوبصورتیوں کو محفوظ رکھا۔ البتہ ہماری آج کی زندگی کی توسیع نے ان جلووں کے سامنے بلند و بالا دیواریں کھڑی کر دی ہیں اور ان جلووں اور خوبصورتیوں کو اپنے وجود میں غرق اور محو کر کے رکھ دیا۔ ہمارے اپنے ادب میں بھی ان مقامات کو عالم آفرینش کی برائی اور پستی کے طور پر خطاب کیا جاتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے مقامات ہیں کہ جن کا کوئی استعمال نہیں ہے، ان کی کوئی افادیت نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ان مقامات کے استفادے کی روش میں جیسے بھی ممکن ہو تبدیلی لائیں، یا پھر ان مقامات کو ہمیشہ کے لیے بھول جائیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ حال ہی میں عالمی سطح پر اس حوالے سے کچھ تحقیقاتی پروجیکٹس پر کام ہوا ہے اور یہ نتیجہ سامنے آیا ہے کہ دنیا کے ایکو سسٹم کی برقراری میں اگر صحراؤں اور دشت اور بیابانوں کا کردار دیگر مقامات کی نسبت اگر زیادہ نہیں ہے تو کم بھی نہیں ہے۔ مثال طور پر لاطینی امریکہ میں جو تحقیقاتی کام کیا گیا ہے ایمیزون میں، اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اگر یہاں پر بہت زرخیز قسم کی زمین ہے کہ جو اپنے اندر دنیا کے گرم ترین علاقوں سے مخصوص اگاؤ کو پروان چڑھاتی ہیں، اس زمین کی جڑیں افریقہ کے صحراؤں میں پیوست ہیں، جو ایک طویل پروسیس کا نتیجہ ہے۔ ہم لاطینی امریکہ میں اس چیز کے گواہ ہیں۔ در حقیقت ہم بہت سادہ انداز میں اس کو اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں کہ بارشوں کا اصل سبب ریت کے وہ باریک ذرات ہیں جو ان صحراؤں سے طوفان کی شکل میں اٹھتے ہیں۔ بس اگر ہم اس مفروضے کو تسلیم کر لیں کہ ہم تمام صحراؤں کو مستحکم کر لیں، سارے صحراؤں کو جنگلات میں تبدیل کر لیں، انہیں چراگاہ بنا لیں، تو پھر کرۂ خاکی پر بارش کا تصور بھی محال ہوگا، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ امر موجودہ صورتحال سے کہیں زیادہ تشویشناک ہوگا۔ 1971 کے موسم گرما میں پہلی بار تہران یونیورسٹی کی جانب سے ایک تحقیقاتی ٹیم نے اس خشک اور بنجر علاقے میں قدم رکھا،
جو ان کے لیے بالکل ہی ناشناختہ اور اجنبی سرزمین تھی۔ اس ٹیم کے سربراہ جغرافیہ کالج کے بانی پروفیسر احمد مصطفی تھے، جنہیں جیو فارمولوجی کا خالق کہا جاتا ہے۔ ماہر صحرا ڈاکٹر پرویز کردوانی، ماہر حیوانیات ڈاکٹر محمد بلوچ مرحوم، ماہر جیولوجی ڈاکٹر معتمد، جغرافیہ داں ڈاکٹر فرج اللہ محمودی بھی ان کی ہمراہی کر رہے تھے۔ اس ٹیم کا بنیادی ہدف ایرانی صحراؤں کے خفیہ رازوں سے پردہ اٹھانا تھا۔ ان افراد نے 1971 سے 1975 تک 5 برسوں کے دوران 10 بار ان صحرائی علاقوں کا سفر کیا اور مجموعی طور پر کویر لوط میں 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزارا۔ ان کی تحقیقات کا نتیجہ گزارشات جغرافیائے بیابان لوط کے نام سے تہران یونیورسٹی کی لائبریری میں محفوظ ہے، جو 50 سال کا طویل عرصہ گزرنے کے باوجود صحرائے لوط کے تعلق سے آج بھی قابل اعتماد ترین تحقیق شمار ہوتی ہے۔ اس تحقیقاتی سفر میں فرانس کی سوربن یونیورسٹی کے تھیوڈور مینو جیسے معروف افراد بھی شامل تھے۔ اسی دوران ایران کے جغرافیہ کے بانی ڈاکٹر احمد مصطفی آئے اور تاریخ اور جغرافیہ کو، جو اس وقت تک ایک سبجیکٹ شمار ہوتا تھا، انہوں نے 1963 میں ان کو 2 علیحدہ سبجیکٹ بنا دیا۔ جغرافیہ کو تاریخ سے علیحدہ کر دیا۔ اس کے بعد ہی انہوں نے موثر جغرافیہ کی بنیاد رکھی۔ یہاں پر تھا کہ مجید رہنما نے کہا کہ ہمارے پاس ایک ناشناختہ بیابان ہے۔ اسی صحرائے لوط کے لیے کچھ فرانسیسی آئے تھے، کیونکہ انہوں نے فرانس میں تعلیم حاصل کی تھی، لہٰذا انہوں نے فرانسیسی ماہرین کو بھی دعوت دی تھی کہ وہ بھی اس پروجیکٹ میں مشارکت کریں۔ پروفیسر دریش، پروفیسر مونو جیسے افراد جنہوں نے افریقی صحراؤں کی شناخت میں نمایاں کام انجام دیا تھا، جب یہ لوگ یہاں آئے تو شروع میں ہم نے ان کا بہت مذاق اڑایا، البتہ یہ ہماری غلطی تھی، ہمیں ان کو قبول کر لینا چاہیے تھا۔ مثلاً صحرائے لوط میں وہ گئے اور اس کے وسط میں انہیں کہیں اگر کسی جانور کا گوبر دکھائی دیا تو وہیں ٹھہر گیا اور اس طول و عرض جغرافیہ پر گہری نظر ڈالنا شروع کر دی۔ یا کسی مقام پر انہیں کوئی سوکھی ٹہنی یا لکڑی کا ایک ٹکڑا دکھائی دیا تو ایک ٹکڑا مجھے اور ایک ٹکڑا ڈاکٹر محمودی کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ہمیں اس وقت کچھ نہیں سمجھ میں آیا، ان کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے یہ باولا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، لیکن ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں بھائی، یہ یہاں 150 سے 200 کلومیٹر دور تک کسی قسم کی جھاڑی یا بیل بوٹا موجود نہیں ہے، تو پھر یہ جانور کا گوبر یہاں کیا کر رہا ہے، لکڑی کا ٹکڑا یہاں کیا پڑا ہے۔ پھر ہمیں یقین آیا کہ یقیناً صحرائے افریقہ کو اسی شخص نے شناخت کیا ہے۔ وہ اونٹ پر بیٹھ کر افریقہ میں 500 کلومیٹر کا سفر کر چکا۔ خلاصے کلام یہ کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ پیسے چاہیے، کہنے لگے پیسہ نہیں، مجھے ماہر افراد چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پروفیسر کردوانی صحرا کے ماہر ہیں، تازہ دم بھی ہیں۔ میں ڈاکٹر مصطفی کے پاس گیا، یہ لوگ فرانس سے آئے اور 1 ماہ کے لیے صحرائے لوط کے سفر پر گئے۔ یہاں ہم گاڑی کے ذریعے گئے، میں ڈرائیونگ کر رہا تھا اور ایک گاڑی میرے اپنے اختیار میں تھی۔ پوری ایک ٹیم ہمارے ساتھ تھی، ڈاکٹر بلوچ میرے ساتھ ہی سیٹ پر بیٹھے تھے، لیکن اس کے بعد بعض موقعوں پر میں ڈاکٹر مصطفی ایک ہی گاڑی میں سوار تھے۔ اور پھر ہم نے ارباب اختیار کو لکھنا شروع کیا کہ اصفہان کی بری فوج نے اپنے ہیلی کاپٹر 1 ماہ کے لیے ہمارے اختیار میں دے دیے۔ 1 ماہ تک ہیلی کاپٹر ہمارے پاس رہے، گاڑیاں بھی تھیں، اونٹ بھی ہم نے کرائے پر حاصل کر لیے۔ جہاں تک گاڑیوں سے جا سکتے تھے وہاں تک گاڑیاں استعمال کرتے تھے، اور کبھی اونٹ کا سفر کرتے تھے تو کبھی ہیلی کاپٹر پر سوار ہوتے تھے۔ بیابان ان نواحی علاقوں کو کہتے ہیں کہ جہاں پانی بارش کی نسبت زیادہ تبخیر ہوتا ہے۔ بیابان ماحولیات کے اعتبار سے مخصوص تنوع کا حامل ہوتا ہے۔ ان مقامات پر ایسے حیوانات اور جڑی بوٹیاں پائی جاتی ہیں کہ جو بیابانوں اور صحراؤں سے ہی مخصوص ہیں اور انہی علاقوں میں اپنی حیات کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ پس بیابان کو ختم کیے جانے کی کوشش انتہائی خطرناک بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اس اقدام سے عالم بشریت کو جینیاتی اعتبار سے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس کو بھی اگر نظر انداز کر دیں تو یہ بنجر اور صحرائی علاقے جو بظاہر بنجر ہیں، انرجی کے نئے ذخائر شمار ہوتے ہیں۔ ہوا اور سولر انرجی کو تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جو ان مقامات پر موجود ہیں، اور اس خطے کے لوگوں کے لیے زر مبادلہ کے حصول کا ایک پائیدار ذریعہ شمار ہوتے ہیں۔ برای ساکنین اون سرزمین محسوب بشن۔ نیشنل جیوگرافی جریدے کے مطابق صحرائے لوط اس کرۂ خاکی کا چوتھا قابل دید مقام ہے کہ زندگی میں ایک بار ضرور دیکھنا چاہیے۔ بیابانوں کو مقامی سیر و سیاحت کے اعتبار سے بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سیر و سیاحت کے قدرتی مقامات ہیں جہاں انسان کو سکون محسوس ہوتا ہے، اور عالمی ادارے سیاحت کے سالانہ اعداد و شمار کے مطابق ان مقامات کی سیاحت کرنے والوں کی تعداد
روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ شہری زندگی کے شور و غل اور بھیڑ بھاڑ سے ستائے ہوئے لوگوں کے لیے صحراؤں کے مناظر بہت خوبصورت اور دیدہ زیب شمار ہوتے ہیں۔ البتہ میری نظر میں صحرائے لوط کی ایک اہم ترین خصوصیت انرجی کے پاک صاف اور متبادل ذخائر ہیں جو ہوا اور دھوپ کی صورت میں موجود ہیں۔ سورج کی ایک گھنٹے کی تمازت کرۂ ارض کے تمام باسیوں کی ایک سال کی انرجی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ ہواؤں کے اندر بھی یہ توانائی موجود ہے، چنانچہ صحرائے لوط میں ہوا اور سورج کی تمازت سے حاصل ہونے والی انرجی ہر روز 6 کلو واٹ فی گھنٹہ 12 میٹر مربع زمین کے لیے کافی ہے۔ متبادل ذرائع انرجی خدا دادی توانائی ہے جس نے اس علاقے میں بہترین حالات مہیا کر دیے ہیں۔ اس خطے میں چلنے والی ہوائیں زیادہ تر ایک خاص کوریڈور میں چلتی ہیں اور بعض مقامات پر گرد و غبار سے بالکل پاک ہوتی ہیں۔ یو این ڈی پی کی سن 2006 کی ایک رپورٹ کے مطابق اگر 800 مربع کلومیٹر کے علاقے میں سولر انرجی کا سسٹم نصب کر دیا جائے تو پوری دنیا میں ایک سال تک لوگوں کی انرجی کی ضروریات کو پورا کیا جا سکتا ہے، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ البتہ اس کے ساتھ ہی ایک اچھی خبر یہ ہے کہ اس کا 1/3 علاقہ ایران میں ہے، یعنی وہی علاقہ جسے ہم ایران میں بیابان اور بنجر علاقہ کہتے ہیں۔ یعنی دو ٹوک لفظوں میں اگر ہمارا ملک ترقی کی سمت قدم آگے بڑھائے اور انرجی کے تجدید پذیر ذخائر سے استفادے کی روش اختیار کر لے تو پھر یہ صحرا اور بیابان ہمارے لیے نقصان دہ نہیں بلکہ فائدہ مند خطہ شمار ہوں گے، اور حقیقتاً ان کو زر مبادلہ کے پائیدار ذخیرے کے طور پر دیکھا جائے گا۔ مرکزی صحرائے لوط میں 2 انتہائی اہم قدرتی مقامات پائے جاتے ہیں۔ بیابان لوط کے بیش بہا ریکارڈ بھی انہی 2 مقامات پر موجود ہیں، ریگ یلان اور کلوتھا۔ مشرقی حصے میں چالا مرکزی لوط ریگ یلان موجود ہے۔ اس حصے میں ملکی سطح پر ریت کا عظیم ترین ذخیرہ پایا جاتا ہے۔ الفونس گیبریل نے بھی اپنی کتاب عبور الصحراء ایران میں ریت کے ان عظیم ذخائر کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ڈاکٹر احمد مصطفی کی جیوگرافک رپورٹوں میں بھی جو انہوں نے فرانس کے معروف دانشور تھیوڈور مونو کے ساتھ ریگ یلان کے سفر کے دوران تیار کی تھی، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ مغربی حصے میں چالا مرکزی کلوتھا واقع ہے۔ دشوار گزار ہونے کے سبب ان کے بارے میں زیادہ اطلاعات حاصل نہیں ہو سکی ہیں۔ کلوتھا کا حصہ مرکزی لوط کے مرکز تک پھیلا ہوا ہے اور اس کا رقبہ تقریباً 11,000 مربع کلومیٹر پر محیط ہے۔ کلوتھا کا اہم اور بڑا حصہ شمال مغرب سے جنوب مشرق کے سمت میں تقریباً 140 کلومیٹر طویل ہے اور اس کا عرض 40 سے 70 کلومیٹر رقبے پر متغیر رہتا ہے۔ کلوتھا کے قدرتی عناصر میں عام طور سے چکنی مٹی دکھائی دیتی ہے، البتہ اس میں گپ و مار کی ترکیبات پر مشتمل عناصر موجود ہیں۔ کلوتھا کے وجود میں آنے کی وجوہات مختلف بیان کی جاتی ہیں۔ صدیوں پہلے تصور پایا جاتا تھا کہ کسی ویران شہر کے آثار ہیں، تاہم 1936 میں ڈاکٹر گیلندو اور ڈاکٹر ہانس ہوبک نے کلوتھا کے وجود میں آنے کی وجوہات کو اس علاقے میں موسمیاتی تبدیلیوں کا نتیجہ بتایا۔ ان کا کہنا ہے کہ پہلے اور دوسرے برفانی دور میں زمین آب و ہوا کے اعتبار سے شدید قسم کی تبدیلیوں سے دوچار ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں پانی اور ہوا کے دباؤ نے فرسائش کا عمل انجام دیا اور سر انجام یہ علاقہ اور کلوتھا وجود میں آئے۔ متوسط طور پر کلوتھا کی بلندی تقریباً 80 میٹر ہے اور دیکھنے میں بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ایک کشتی الٹ پڑی ہو۔
ان کے خد و خال انتہائی حیرت انگیز اور قابل دید ہیں۔ ان میں سب سے اونچا 138 میٹر کا ہے۔ سر پیرسی سائکس اپنی یادداشتوں میں لکھتا ہے کہ شہر کلوتھا کے آثار فطرت کے عجائبات میں سے ہیں۔ ان کے درمیان سے گزرتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے انسان جنات کے قلعوں اور پریوں کے محلوں کے پاس سے گزر رہا ہے۔ یہ ایسی قدرتی عمارتیں ہیں جو ایک کے اوپر ایک کی روش کے تحت بنائی گئی ہیں، جن کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ بشر اور بنی آدم کا کام نہیں ہے۔ اسلام کے بعد کے جغرافیہ دانوں نے شہداد تا خراسان کے روڈ کی توصیف میں ان شکل و شمائل کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ ان کو پرانی ویران عمارتوں کے آثار قرار دیا ہے۔ خصوصاً ابن عقل نے اس کی توصیف میں اسے خراسان کی خوفناک شاہراہ کی شرح کے طور پر ذکر کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے ٹیلے نما ویرانے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ویرانے بڑی بڑی اور بلند بالا عمارتوں کے آثار ہیں۔ اسی قسم کی توصیفات اور عبارات کتاب المسالک استخری اور کتاب احسن التفاسیم فی المعرفت الاقالیم مقدرسی میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ البتہ سوال یہ ہے کہ ان کو ویران شہر کیوں کہتے ہیں؟ شہداد کی تاریخی شاہراہ شمال اور خراسان کی طرف سے کلوتھا کے مغرب میں صرف 12 کلومیٹر کے فاصلے سے گزرتی تھی۔ طوفان آنے کے بعد جو گرد و غبار اٹھتا ہے وہ روشنی کی راہ میں حائل ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں انسان کو خیالی شکل و شمائل نظر آتے ہیں۔ اگر جغرافیہ دان اس زمانے میں کلوتھا کے قریب سے گزرتے تو ہرگز اس خیالی شہر کے بارے میں کچھ نہ کہتے۔ پہلی بار سن 1888 میں گالندو شہداد سے دہ سلم کی جانب گیا اور اپنے اس سفر میں اس نے کلوتھا کی تشکیل کی وجوہات بیان کی۔ زمین کی سطح پر لینفورم قسم کی بہت سی شکلیں بنی ہوئی ہیں جو زیادہ تر قدرتی اسباب یعنی ہوا، برف، پانی کی وجہ سے تشکیل پاتی ہیں۔ بیشتر فرسائشی اور رسوبی ہیں۔ ان میں سے بعض لینفورم صرف چند گھنٹوں میں وجود میں آ جاتے ہیں، جبکہ بعض کی تشکیل میں کئی ملین سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ صحرائے لوط کا ایک منفرد ترین لینفورم ریت کے اہرام اور کلوتھا سے قطع نظر گندم بریان سے موسوم آتش فشاں ہے۔ لوط میں تقریباً 40 آتش فشاں کی شناخت ہوئی ہے۔ البتہ ان میں سے 3 دہانے اپنی خاص شکل و شمائل کے اعتبار سے کافی اہمیت رکھتے ہیں۔ پہلی بار سن 1969 کے موسم سرما میں پروفیسر احمد مصطفی کی سربراہی میں جانے والی ماہرین کی ایک ٹیم نے اسے دریافت کیا اور اس کے مغربی دہانے کا نام ڈاکٹر کوردوانی اور مشرقی دہانے کا نام ڈاکٹر محمودی سے منسوب کیا۔ مصطفی نے کہا کہ آپ لوگ آ جائیں۔ مجھ سے کہا کہ وہ چوٹی کافی بلند ہے، ایک اسی کے برابر میں بھی ہے۔ جو بھی اس بلند چوٹی پر پہلے پہنچے گا اسے اس کے نام سے منسوب کر دیا جائے گا، اور نہیں پہنچا تو دوسری چوٹی اس کے نام پر کچھ نہیں۔ محمودی سگریٹ نوشی کے عادی تھے۔ میں دوڑ میں ان سے آگے نکل گیا اور اس بلند قلعے کو بھی میں نے فتح کر لیا۔ قلعہ محمودی یہاں پر لکھا ہے، کیا کرنا ہے؟ ریگی یلان اور کلوتھا صحرائے لوط کے مشرق اور مغرب میں 2 قدرتی دشوار گزار راستے تصور کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ تمام قدیمی ترین راستے شمالی اور جنوبی سمت میں تھے، اور ان 2 دشوار گزار مقامات سے شناختہ شدہ راستے مغربی اور شمالی تھے کہ جن کا قدیمی نسخوں میں کہیں ذکر نہیں ملتا۔ یہاں اس بات کا ذکر بھی ضروری ہے کہ دشوار گزار ہونے کا مطلب ان کا ناممکن ہونا نہیں ہے۔ ان قدرتی دشوار گزار راستوں کے ساتھ ہی دریا بھی بہتے ہیں۔ ریگ یلان کے مشرق میں حیدرآباد، نخلاب اور کلوتھا کے مغرب میں شہداد، تکاب اور کشید واقع ہیں۔ ان قدرتی رکاوٹوں کی وجہ سے صحرائے لوط کے دونوں اطراف کی تہذیب اور رہن سہن میں کافی نمایاں فرق پایا جاتا ہے۔
ریگیلان کے مشرقی علاقوں میں زیادہ تر پاکستان اور ہندوستان سے متاثر رہن سہن دکھائی دیتا ہے، جبکہ اس کے مغربی علاقے میں ایرانی رکھ رکھاؤ اور تہذیب نے اپنے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ یعنی ریگیلان ایک ایسی دیوار ہے کہ جس نے صحرائے لوط کے مغربی علاقے کو اس کے مشرقی علاقے سے بالکل جدا کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کے معنی ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس نے مغربی اور مشرقی علاقوں کے درمیان رابطوں کو کاٹ دیا ہے۔ ہاں، اتنا ضرور ہوا ہے کہ یہ امر تہذیبوں کے درمیان فرق ڈالنے میں کافی مؤثر رہا ہے۔ اصولی طور پر صحرائی اور بیابانی علاقے اپنی مخصوص آب و ہوا کے اعتبار سے زندگی گزارنے کے لیے کافی دشوار سمجھے جاتے ہیں، اسی لیے ان علاقوں میں کسی قسم کی کوئی سنجیدہ تحقیقات بھی انجام نہیں پا سکی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان مقامات کے بارے میں ہمارے پاس اطلاعات بھی کم ہیں، یعنی جنگلات اور میدانی علاقوں، تالابوں اور پہاڑی علاقوں میں جو ایکو سسٹم ہے اس کی نسبت صحراؤں کے بارے میں ہمارے پاس موجود اطلاعات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بتا دوں کہ عام طور سے یہ بات مشہور تھی کہ بیابانوں اور صحراؤں میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے کہ جس پر تحقیق کی جائے، تو پھر ہم کیوں اس پر اپنا وقت برباد کریں، کیوں ہم اپنی توانائی ضائع کریں، ہم اس پر اپنا پیسہ لگائیں تاکہ صحراؤں اور بیابانوں کا مطالعہ کریں۔ ایران کے مشرق میں صوبہ کرمان میں لوط کا وسیع و عریض صحرا، اس کے پڑوسی صوبے سستان و بلوچستان اور صوبہ خراسان جنوبی کی صورتحال بھی ایسی ہی ہے، یعنی ہمارے پاس بہت کم معلومات ہیں۔ ہمیں بس اتنا معلوم ہے کہ ہمارے پاس صحرائے لوط کی شکل کا ایک وسیع و عریض بیابان موجود ہے، اور بس جو اطلاعات اور معلومات ہمارے پاس موجود ہیں وہ بھی ناقص اور متضاد ہیں۔ اس کی وجہ لوگوں کے ذاتی مشاہدات ہیں، کیونکہ اس حوالے سے کوئی جامع اور باضابطہ تحقیقاتی کام سرے سے ہوا ہی نہیں ہے۔ البتہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اب اس میدان میں کچھ کام شروع ہوا جس کے تحت ہم صحرائے لوط کے بارے میں ایک جامع اور بھرپور تحقیق انجام دے سکتے ہیں۔ یہ وہی کام ہے جو ناسا ہر سال انجام دیتا ہے، اور 21ویں صدی کے ابتدائی عشرے میں جو کام اس نے انجام دیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کرۂ خاکی کا درجہ حرارت جو کم از کم 3 مرتبہ بڑھا، اس کا مرکز و محور صحرائے لوط تھا۔ چنانچہ اب اس صحرا پر توجہ بڑھ گئی ہے۔ مختلف نقشوں اور اسی طرح صحرائے لوط کے انتہائی بلند ترین مقامات کے بارے میں مختلف قسم کی رپورٹیں موجود ہیں۔ ان رپورٹ میں 56 سے 190 میٹر تک کی بلندی کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اعداد و شمار صحیح نہیں ہیں۔ چنانچہ صحیح اعداد و شمار کا پتہ لگانے کے لیے ہم نے ہوائی اور زمینی سفر اختیار کیے جانے کا پروگرام بنایا۔ اس پروگرام کے تحت ہم نے اس علاقے میں پہلا سفر ہیلی کاپٹر سے کیا۔ اور اس سفر کے دوسرے مرحلے میں ہم نے جولائی 2014 میں صحرا کے بلند ترین مقامات کی بالکل صحیح پیمائش کا کام مکمل کیا۔ گوگلوت جو ایران کا سب سے زیادہ مرتفع ترین علاقہ ہے، وہ سطح سمندر سے 117 میٹر نیچے ہے۔ یہ علاقہ شہداد کے مشرق میں 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جو ایران کے بلند ترین مقام یعنی دماوند کی چوٹی کے مقابلے میں میدانی علاقے کی سب سے نچلی سطح ہے۔ یعنی سطح کے اعتبار سے اس میں اور دماوند کی چوٹی میں 5554 میٹر کا فرق پایا جاتا ہے۔ صحرائے لوط کی منفرد خصوصیات اور جاذبیت میں ہر ماہ نئے متعدد ریکارڈ کے سبب اس صحرا کو قومی ورثے میں شامل کر لیا گیا ہے، اور اب عالمی سطح پر ایران کے پہلے قدرتی آثار کی حیثیت سے اس کو رجسٹر کیے جانے کی توقع ہے۔ عالمی سطح پر اس کی منفرد حیثیت کو تسلیم کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک شاہکار قدرتی ہو یا غیر قدرتی،
اگر دنیا میں کسی مقام پر موجود ہے، اس کی عالمی قدر و منزلت ہے، تو اس کی حفاظت کی جانی چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو تسلیم کیا جائے اور اس کی حفاظت کی جائے تاکہ بعد کی نسلیں بھی اسے دیکھ سکیں، اس لیے کہ یہ صرف کسی ایک قوم سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ اس کا تعلق پوری انسانیت سے ہے۔ صحرائے لوط کی حیثیت بھی ہمارے لیے ایسی ہی ہے، یعنی اس کو اس کی منفرد خصوصیات کی بنا پر عالمی سطح پر تسلیم کیا جانا چاہیے۔ بسیار مهم هستش. کویر لوط دارای شاخصهای منحصر به فرد. کویر لوط عالمی سطح پر کچھ منفرد خصوصیات کا حامل ہے، جس کی بنا پر ایران کے ثقافتی ورثے نے دیگر اداروں مثلا ادارہ ماحولیات، وزارت جہاد زراعت، وزارت توانائی کے تعاون سے کام شروع کیا گیا، جس کے تحت عالمی سطح پر منفرد خصوصیات کے حامل اس صحرا کے بارے میں ایک جامع پروگرام تدوین کر کے اسے گزشتہ سال اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ سال گذشته افتاد. برای اینکه یک اثر عالمی سطح پر کسی بھی آثار کو تسلیم کیے جانے کے لیے 4 معیار مقرر کیے گئے ہیں۔ پہلا معیار تو یہ ہے کہ عالمی سطح پر اس کی برتری کو تسلیم کیا جائے، مثلا سب سے اونچا، سب سے گہرا، سب سے بڑا، سب سے خوبصورت، یا مثلا آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کوئی ایسا مقام ہو جو زمین شناسی کی تاریخ کو بیان کرتا ہو، جیومورفولوجک اعتبار سے برتری رکھتا ہو۔ اگر کسی علاقے میں یہ 4 خصوصیات موجود ہوں تو اسے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ این پرونده سال گذشته یہ کیس گزشتہ سال عالمی ثقافتی ورثے کے مرکزی دفتر کو بھیج دیا گیا ہے اور ضابطے کے تحت اس ادارے کے ماہرین کی ایک ٹیم یعنی AUCN کے افراد نے اگست کے مہینے میں ایران کا دورہ کیا۔ اپنے اس 5 روزہ دورے میں انہوں نے قریب سے صحرائے لوط کی منفرد خصوصیات کا مطالبہ کیا ہے۔ بررسی کردن. حالا چرا لوط رو ما در واقع کاندید؟ سوال یہ ہے کہ ہم صحرائے لوط کو عالمی میراث قرار دیے جانے کے لیے کیوں نامزد کریں؟ دیکھیں، صحرائے لوط کے اندر کئی نمایاں اور منفرد خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ تاریخ زمین شناسی یا زمین شناختی کے اعتبار سے بھی اس علاقے کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ بیابان لوط کی اہمیت کی ایک خاص وجہ یہاں موجود کلوت ہیں کہ جن سے کم و بیش ہم لوگ آشنا ہیں۔ دنیا کے بلند ترین کلوت صحرائے لوط میں ہم نے دریافت کیے ہیں۔ ان کی بلندی علمی معیارات سے بھی ثابت ہے۔ آپ ملاحظہ کریں، چلی میں بھی کلوت ہیں، ارجنٹینا میں بھی کلوت واقع ہیں، مصر میں بھی موجود ہیں، بیابان نامی بھی کلوت ہیں، لیکن دنیا کے بلند ترین کلوت صحرائے لوط میں واقع ہیں اور زمینی مساحت کے اعتبار سے بھی طویل ترین کلوت صحرائے لوط میں واقع ہیں۔ یہ میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ در واقع مستندات علمی من خدمت رو عرض میکنم۔ ہمارے صحرا میں دنیا کے بزرگ ترین گلدان یعنی نبکاہا پائے جاتے ہیں۔ ہمارے اس صحرا میں ایسا دریا واقع ہے جن میں دنیا کا سب سے کھارا پانی موجود ہے۔ ایک اور خصوصیت جو اسے پوری دنیا میں برتری عطا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کا سب سے گرم ترین نقطہ صحرائے لوط میں واقع ہے، جو تحقیقات زائر نے انجام دی ہیں۔ زائر ایک محقق ہے کہ جس نے 20ویں صدی کے اوائل میں صحرائے لوط کا دورہ کیا اور اس دوران اس نے درجہ حرارت میں پائے جانے والے تغیرات کا پتہ چلایا۔ مثلا ایک علاقے میں درجہ حرارت نوٹ کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اگر ہم 1000 میٹر گہرائی میں جائیں تو وہاں کا درجہ حرارت کیا ہوگا۔ اس نے اپنی تحقیق کے ذریعے اعلان کیا کہ صحرائے لوط دنیا کا گرم ترین مقام ہو سکتا ہے۔ البتہ ناسا کے ایک ماہر میلڈر اسکلر نے جو حال میں تحقیقات انجام دی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا گرم ترین نقطہ کئی برس تک ریگ یلان کے شمال مغربی حصے میں واقع تھا اور اپنی جگہ تبدیل کرتا رہتا تھا۔ دنیا کے اس گرم ترین مقام سے متعلق دستاویزی ثبوت و شواہد بھی موجود ہیں۔ دوسری طرف ریگ یلان کے علاقے میں جو ریت پائی جاتی ہے وہ وسعت کے اعتبار سے پورے ایران میں پہلے نمبر پر ہے، یعنی ہم ریت کے ان ٹیلوں کو ایران میں ریگ کہتے ہیں۔ ریگ یلان میں جو ریت کے ٹیلے ہیں وہ شکل و شمائل کے اعتبار سے ایک دوسرے سے بہت زیادہ فرق رکھتے ہیں۔ خطے ٹیلے قرقان میں موجود ہیں، سیف موجود ہے، پرندوں کی شکل کے ٹیلے موجود ہیں، مرکب ٹیلے بھی ہیں۔ ان ٹیلوں میں سب سے نمایاں ٹیلے اہرام کی شکل کے ہیں جنہیں قورت یا استارداران سے موسوم ریتیلے اہرام بھی کہتے ہیں۔ ان ٹیلوں پر ڈاکٹر محمود نے کافی تحقیقاتی کام انجام دیا ہے۔ انہوں نے ایران کے ریگزار منصوبے میں ان کی بلندی 475 بیان کی ہے
ان کے تدوین کردہ اس پلان میں اس کی بلندی 475 میٹر بیان کی گئی ہے، لیکن حال میں جو تحقیقات انجام پائی ہیں تو اس میں اس کی بلندی اس سے زیادہ بتائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بیابان لوط میں بہت آثار قدیمہ اور تاریخی اہمیت کے حامل مقامات موجود ہیں۔ یہاں بہت سے قلعے بھی موجود ہیں۔ یہاں پر مصر سنگی دور کے آثار بھی پائے جاتے ہیں۔ یہاں قدیم زمانے کی زیر زمین نہریں بھی موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کے خطے کی اہمیت دو چنداں ہو جاتی ہے۔ ان منفرد خصوصیات کے ساتھ ہی یہاں کچھ ایسے تاریخی اور تہذیبی عوارض یا ثقافتی تاریخی مقامات بھی موجود ہیں کہ جن کی وجہ سے صحرائے لوط کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے۔ میں یہاں ایک بات بتا دوں کہ صحرائے لوط میں پائے جانے والے آثار میں سے صرف ایک اثر کی بنا پر دنیا کے دوسرے ملکوں میں موجود بیابانوں اور صحراؤں کو عالمی ورثے میں شامل کیا جا چکا ہے۔ یہ بات جو میں نے بتائی یہ بیابان لوط کے تعلق سے کم ترین چیز ہے۔ لوط کی اہمیت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہاں ابھی بہت سی ایسی چیزیں موجود ہیں جن پر تحقیق کرنے اور انہیں دریافت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایسی چیزیں اور خصوصیات ہیں کہ جن کو مقامی سیاحت کو فروغ دیے جانے کے اعتبار سے منظر عام پر لایا جا سکتا ہے۔ ہم نے ایران میں 19 ثقافتی آثار کو تسلیم کروا لیا ہے، لیکن قدرتی آثار کو ثقافتی ورثے میں شامل کرانے میں ہم کامیاب نہیں ہو سکے۔ انشاءاللہ اگر صحرائے لوط کے تعلق سے عالمی سطح پر تحقیقات کسی نتیجے تک پہنچ جاتی ہے تو پھر یہ ایران میں موجود پہلا قدرتی اثر ہوگا جسے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل کر لیا جائے گا۔